تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں آیت نمبر 185 پڑھوں گی اور پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اتارا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جو کہ لوح محفوظ میں تھا وہ آسمان دنیا پر جب آیا تو وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں وہ نازل ہوتا رہا۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تو وہ مہینہ ماہ رمضان ہی تھا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ جو رمضان کا مہینے میں جو قرآن پاک اتارا گیا ہے جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، یہ قرآن پاک لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک جو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، یہی وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق سکھاتی ہے، جو لوگوں کو ان کی پوری زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہدایت کرنے والی ہے۔ تو یہاں پہ قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں جن میں سے روزہ ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ دیکھیے آیت نمبر 184 میں یہ آپشن دی گئی تھی کہ اگر کوئی صحت مند ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، تب بھی وہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ گنتی پوری کرے۔ لیکن آیت نمبر 185 میں جو ہے وہ بات کینسل ہو جاتی ہے، تنسیخ ہو جاتی ہے اس کی، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا مسافر ہیں اور آپ روزہ چھوڑتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ نے اتنے دن روزہ بعد میں رکھنا ہے۔ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بیماری میں اگر آپ روزوں کو چھوڑتے ہیں تو بعد میں آپ نے وہ گنتی پوری کرنی ہے۔ یہاں پر آپشن ختم کر دی گئی ہے۔ تو پہلے حکم کے بعد جو دوسرا حکم آیا ہے اس وقت وہی اپلیکیبل ہے، یعنی فدیے کا کانسیپٹ جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ توقع رکھتے ہوں کہ ہم کبھی بھی صحت یاب نہیں ہوں گے۔ تو ایسے بیمار جو ان کو صحت مند ہونے کی توقع ہی نہ ہو وہ فدیہ کر سکتے ہیں، لیکن جو صحت مند ہو گیا ہے اس کے لیے دوبارہ وضاحت کی گئی ہے کہ وہ روزے رکھے اور اپنی جتنے وہ مس ہوئے تھے ان کو پورا کاؤنٹ کر کے پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو۔ اس کا مطلب یہ یہاں اللہ بتا رہا ہے، اللہ ہمیں، کہ جب وہ روزے رکھنے کا کہہ رہا ہے تو وہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ سختی نہیں بلکہ یہی رحمت ہے، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی وضاحت کی کہ روزہ آپ کو جسمانی، روحانی، نفسیاتی، ہر طرح کی چیز میں، ہر طرح کے معاملے میں آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی عظمتیں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ یعنی روزے پر یہ ریسرچ ہوئی ہے، ایک غیر مسلم نے ریسرچ کی کہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، جب میں روزوں والے چیپٹر پر آیا تو میں حیران رہ گیا کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا ونڈرفل جو ہے نا ایکٹ ہے جو اسلام نے کہہ دیا ہے مسلمانوں کو پورا کرنے کے لیے۔ انڈیا میں بھی یہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ لوگ بھی جو رکھتے ہیں روزوں پر کہ مہینے میں کم از کم 2 دن بھی روزہ رکھ لیا جائے تو وہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے، بہت ساری بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ تو اس معاملے میں غیر مسلم بھی اس حقانیت کے قائل ہیں کہ روزہ جسم کو، روح کو، ذہن کو بہت ساری غلطیوں، بیماریوں سے نجات دیتا ہے اور بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ایک رحمت ہے ہم پر، اور اگر علم ہے جن لوگوں کو تو وہ یقیناً اس بلیسنگ پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آیت نمبر 186، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں،
ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیں رمضان کے ذکر کے ساتھ ہی یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو بہت قریب ہے، سنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر حال میں جو ہے انسان کی پکار اور دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کتنے دل اور یقین سے اللہ کو پکارتے ہیں اور کتنا اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور کتنے اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ آپ کا ایمان مضبوط ہو تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ فوری طور پہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، آپ فوری طور پہ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں۔ تو رمضان کے حوالے سے اور رمضان کے ساتھ اس کا ذکر آیا، اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک میں دعائیں مانگنے کی بہت فضیلت ہے، اور ان کی قبولیت کا درجہ، ان کی قبولیت بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ قریب سے سنتا ہے، اور قبولیت بہت جلدی ہو سکتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جو ہے دعاؤں کو، عبادت کو، نیک اعمال کو بہت زیادہ ہمیں وقت دینا چاہیے، کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے گولڈن چانس دیا ہے، ایک شارٹ کٹ ہے جس میں ہم ایک تھوڑے ٹائم میں بڑی بڑی بلیسنگز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو بھی ایسی یہاں پہ اللہ ہم سے وہی بات کر رہا ہے کہ میں ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر دعا کو سنتا ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی باتیں مانیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک چیز فرض کی ہے تو اس کو پوری محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ پورا کریں، اور اس کو کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ اللہ کی عائد کی ہوئی ڈیوٹی ہے، اور اس کو پورا کرنا ہمارا اور اللہ کا اس سے تعلق ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ سے ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے اتنی بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ہر مشکل میں اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری مشکل کو دور کر دے، اور اگر وہ ہم سے چند چیزیں مانگ رہا ہے اور ہم اس کی وہ پوری نہیں کر رہے، تو یہ ہمارا طریقہ عزت والا تو نہ ہوا کہ ہم اپنی تو ہر مشکل میں اس کو پکارتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، اور جو کچھ وہ ہم سے مانگ رہا ہے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کس لیول پہ ہیں۔ تو اگر ہم عزت کے ساتھ اس سے مانگنا چاہتے ہیں اور اس عزت والے طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ہم ساری دنیا آپ تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو اس کی چند چیزیں جو ہم سے مانگ رہا ہے اس کو پوری محبت سے پورا کریں۔ اور یہی یاد دہانی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہے ہیں کہ اور مجھ پر ایمان رکھیں اور یقین رکھیں کہ اس میں فائدہ ہے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے، اور یہی ان کے لیے ہر طرح کی گڈنس اور بہتری لائے گا۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ روزے کی راتوں میں وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرمایا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو، یعنی روزے کے علاوہ رات کے روزہ کھولنے کے بعد تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ یعنی کہ روزے کی پابندی، جو روزے کی سب کے سب معاملات ہیں، یہ روزہ رکھنے سے مغرب تک کا ٹائم کے لیے، اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو، یعنی روزے کے دوران، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف میں دن اور رات تمام وقت میں ہی ان سب شرائط کو پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو کسی بھی طرح ہر لحاظ سے ان سے دور رہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے تمام تر احکامات کو قرآن پاک میں پوری طریقے سے بیان کر دیا ہے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ان تمام حدود کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، جن سے منع کیا ہے، ان کو نہ کرنے میں ہی انسان کی بہتری ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں اور بھلائی ہمارے لیے رکھی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔